صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور درخواست دعا ہے اولاد نرینہ کے لیے، دعا فرمائیے خداوند عالم درخواست کنندگان کو فرزند صالح عطا فرمائے۔ اور ایک اور درخواست ہے، ان کی کچھ معاملات ہیں خرید و فروخت کے ہیں، خداوند عالم ان کے حق میں تمام فرمائے۔ بچہ علی کاظم خرم بیمار ہے، شفا عطا فرمائے۔ میر حیدر عباس نے درخواست دعا کی ہے تعلیمی میدان میں کامیابیوں اور کامرانیوں کے لیے، اللہ ان کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ اظہر غوری صاحب اٹلی سے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے بیلجیم کے سارے مومنین اور مومنات اور پاکستان سے باہر جو بھی جہاں جہاں سے شریک دعا ہیں، خداوند عالم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعائے مبارکہ افتتاح کا ایک اقتباس اس کو ابھی میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اس دعائے مبارکہ افتتاح کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا کہ اس کو ہر شب ماہ مبارکی ہر رات کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، اور یہ وہ دعائے مبارکہ افتتاح ہے جس کا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے کنیکشن ہے، اور دعا کا تقریباً 2/3 حصہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مدد اور ان کے صدقے پوری دنیا کی حلال مشکلات ہیں، اور ان کے صدقے میں پوری دنیا کی مشکلات کے حل ہونے کے لیے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کے حل کا ایک ذریعہ ہے جو معصوم نے دعائے افتتاح کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ندائے آسمانی آئے گی، آسمان سے ندا آئے گی، غیب سے ندا آئے گی، اور وہ ندا بھی اسی ماہ مبارک ماہ سیام اور رمضان المبارک میں آئے گی۔ اور یہی چونکہ شب قدر بھی ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور لیلۃ القدر کا مصداق اتم جو ہیں جس میں ملائکہ اس رات کو نازل ہوتے ہیں، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود بابرکت ہے کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک جملہ پیراگراف یہ ہے جس میں دعا ہے، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اے اللہ جو تو نے حق کی ہمیں معرفت عطا فرمائی ہے اس معرفت پر عمل پیرا ہونے اور اسے تحمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور جو حق کی معرفت میں سے جو کمی رہ گئی ہے، کوئی بیشی رہ گئی ہے، کمی بیشی رہ گئی ہے، اس کو پورا فرما۔ اور پھر یہ دیکھ لیجئے یہ ہماری اجتماعی معاشرے کی دعائیں ہیں۔ اللہم المم بہی شعثنا، اے اللہ امام زمان کے وجود کے صدقے ہمارے لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں، تشیع کے اندر بھی بہت سارے ایسے راستے ہیں لوگوں کے جو بالکل جدا ہیں، خداوند عالم ان تمام جداگانہ راستوں کو یک راستے میں تبدیل فرمائے اور امام زمان کے پرچم کے تلے جمع فرمائے، اور ہم سب کے اندرونی جو ہیں اختلافات ان کو دور فرمائے۔ وَشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا، اور جو جھگڑے ہیں ایک دوسرے کے، خاندانی ہوں، گھریلو ہوں، بیرونی ہوں، انفرادی ہوں، ان تمام جھگڑوں کو امام زمان کے صدقے ان کو صلح میں تبدیل فرمائے، اس لیے کہ امام زمان کا وجود ایسا ہے جو لوگوں کو بکھیرتا نہیں ہے بلکہ بکھرے ہوں کو جوڑتا ہے۔ امامت کا کام یہ ہے کہ ساری امت کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ وَرْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا، اور ہماری پریشانیوں کو امام کے صدقے دور فرمائے، اس لیے امام کا وجود بابرکت ہے، کمال ہے، اور ان کے ذریعے سے جو توسل سے دعا مانگی جاتی ہے یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ وَكَسِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا، کہ ہم جو امام زمان کی محبت رکھنے والے ہیں، اپنے امام کے چاہنے والے، ان کی تعداد تھوڑی ہے، اس کو کثرت میں تبدیل فرما۔ یقیناً یہ امام کے ظہور سے قبل یا امام کے ظہور کے وقت یا امام کے ظہور کے بعد حتماً یہ قلت کثرت میں تبدیل ہو کر رہے گی۔ جیسا کہ آج کل ہم
سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. ہر کوئی دور بھی ہے ایک اعتبار سے اور ایک اعتبار سے نزدیک بھی ہے. دور فاصلے کے اعتبار سے ہیں اور نزدیک ہیں سوشل میڈیا کے اعتبار سے. تو امام زمان جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، سارے مومنین ایسے ہی کنیکٹ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ کنیکشن انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ کنیکشن سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہوگا، وائی فائی کے ذریعے نہیں ہوگا. اس کا پیمانہ ایک ہی ہے کہ جو بھی اپنے دل میں محبت امام زمان رکھتا ہے، اس امام زمانہ کی محبت کا اثر یہ ہے جس کے ذریعے ہر مومن کا دل ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوگا. اور وَأَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا، اے اللہ ہم جو ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری ذلت کو امام زمان کے صدقے عزت میں تبدیل فرما. اس لیے تُعِزُّ بِهَا، تو اللہ پروردگار عالم فرماتا ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذلت ہماری طرف سے ہے، عزت خدا کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو کہا ہے کہ اللہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ ذلت بھی دیتا ہے. عزت تو اللہ دیتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، لیکن ذلت کے جو اسباب ہیں وہ ہم خود مہیا کرتے ہیں. ایک آدمی جو جہنم سے جنت سے دور ہو رہا ہے، جہنم کے قریب چلا جا رہا ہے، اسے اللہ نہیں کر رہا، وہ انسان اپنے گناہوں کے سبب سے ہو رہا ہے. اور وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، اور ہم میں سے جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، ان کو توانگر فرما. اور یہاں جو اس وقت ماہ مبارک میں مومنین اور مومنات اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اپنے مستحق اور نادار مومنین اور مومنات کو تعاون کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور اس انفاق کی بھی ائمہ طاہرین نے مختلف اقسام بیان کی ہیں. جو انفاق کیا جاتا ہے اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بہترین مال کو اللہ کی راہ میں دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ جو اپنے استعمال کا نہیں ہے، کوڑا کرکٹ ہے، کچرا ہے، اپنے گودام میں سٹور میں جو فالتو مال رکھا ہوا ہے، جب کوئی مانگے تو وہ فالتو مال نکال کر اسے دے دیا. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، جب بھی سیلاب زدگان کی کوئی مدد کرنی ہوتی ہے، غریب غربا کی مدد کرنی ہوتی ہے، فقراء مساکین کی مدد، جب ان کے لیے لباس کا تقاضا کیا جاتا ہے تو کوئی آدمی اپنا نیا جوڑا نہیں دیتا، اترا ہوا جوڑا دیتا ہے. یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. یہاں بھی جو اسپیشل باکس بنے ہوئے ہیں دوزیم میں والے، سیکنڈ ہینڈ چیزوں والے، وہاں پر لوگ وہی لے کر جاتے ہیں کہ جو ان کو یا ان کے بچوں کو چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں. جب وہ نیا مال آتا ہے پرانے مال کو نکال دیتے ہیں. ائمہ طاہرین کی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت یہ ہے، اگر کوئی شادی کے پہلے دن بھی دروازے پر سائل آ جائے تو وہ پرانے کو نہیں نئے کو ترجیح دیتے ہیں، نئے کو ترجیح دیتے ہیں. اور جناب سیدہ ازدواج کے بعد جب کوئی دروازے پر سائلہ آئی اور آپ نے نیا لباس دے دیا شادی کا جوڑا، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ بعرض معذرت ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ یہ بات لیڈیز اور خواتین سے مخصوص ہو، مرد حضرات جو شادی میں ان کو لباس ملتے ہیں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں جتنے جوڑے ہیں، اور ایسی لیڈیز کو، اور اگر ہمارے ہاں کوئی مانگنے والا آ جائے، مانگنے والا نہ بھی آ جائے، کسی کو دینا پڑ جائے، فقراء کو، غربا کو یا ضرورت مند کو دینا پڑ جائے، تو ہم کہتے ہیں چلو کم از کم ایک مرتبہ استعمال تو کر لو، حسرت دل میں نہ رہ جائے کہ میں نے اسے پہنا نہیں ہے. لیکن نہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں جب بابا نے پوچھا کہ بیٹا فاطمہ یہ پرانا لباس دے دیے ہوتی، نے اپنے پاس رکھ لیتی، بی بی فرماتی ہیں کہ میں چونکہ دے رہی تھی اللہ کی راہ میں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ راہ خدا میں پرانا دوں اور اپنے لیے نئے کا انتخاب کروں. یہ ہر بندے کی سوچ کا تقاضا ہے. جس حد تک انسان ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل پیرا ہوتا ہے اتنا ہی انسان اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خداوند عالم ان کا راز رکھے. ایک مومن ہے، جب کسی نے ان سے تقاضا کیا تو وہ اسپیشل انہیں دکان پر لے کر گئے، وہاں جو اعلیٰ کوالٹی کا اچھا اور قیمتی لباس تھا وہ انہیں نیا خرید کر دیا، اور پھر درزی کے پاس لے کر گئے، انہیں ناپ دیا،
اور ناپ دینے کے بعد کہا یہ آپ کے شایان شان ہے، آپ یہ پہنو، آپ کے دل میں بھی حسرت ہے کاش میں بھی نیا لباس پہنتا۔ یہ ائمہ طاہرین کی سیرت ہے۔ پہلی صفت ہے انفاق کی، بہترین مال دیا جائے، سیکنڈ ہینڈ گھسا ہوا، پٹا ہوا، تھکا ہوا، ہارا ہوا نہیں۔ دوسری، ضرورت کے باوجود دیا جائے، یہ انفاق ہے، یعنی کہ قبل اس کے کہ مانگنے والا آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرے، اس سے پہلے آپ جان لیں کہ یہ اس لائق ہے کہ اسے دیا جائے، لیکن سفید پوش ہے، مانگنے کی جرت نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ بعض اوقات مانگنا انسان کی طبیعت پر سنگین ہوتا ہے۔ ضرورت سے پہلے ادا کر دیجئے، قبل اس کے کہ کوئی مانگے۔ اور آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، جب تک کوئی مانگے نہیں، دینے والا سیلفی نہ لے، لینے والے کو گھر تک نہ دے، اور اس سیلفی کو یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے خالی رکھے۔ مجھے آج تک یاد ہے، ہمارے استاد محترم خداوند عالم دامت برکاتہ، ان کی برکات کو طولانی فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، ایک صاحب مرحوم ہو گئے ہیں، وہ ان کے پاس آتے تھے تو ان کو منتھلی دیتے تھے مسجد کے اعانت کے عنوان سے، تو وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو رسید دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں، مجھے رسید نہیں چاہیے۔ بہرحال میرے استاد نے انہیں قائل کیا آپ رسید لے لیں۔ کہا کیوں؟ بس کسی وقت کسی بندے کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، کہا اسے لے لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے پاس ثبوت رہے گی، جب آپ اس دنیا سے جانے لگے وصیت کریں کہ یہ جو پرچیاں میں نے مسجد میں مال اعانت کے طور پر دیا تھا یا کسی کی امداد کی تھی، وہ میرے کفن میں رکھی جائیں، تاکہ جب منکر و نکیر میرے پاس آئیں کہیں کہ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے میری عبادات اس قابل نہ ہو، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں اے اللہ میں نے تیرے گھر خانہ خدا کو آباد کرنے کے لیے اپنی حلال کی کمائی سے اتنا عطا کیا تھا، یہ میرے پاس اس کا ثبوت ہے، یہ پروف ہے میرے پاس۔ میرے دوستو، جو سیلفی بناتا ہے اپنے ریکارڈ کے لیے کہ اسے بار بار دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ محرم راز میں رہے، لیکن جب تک سوشل میڈیا تک چڑھ نہ جائے، وہ اسے پتہ نہیں کتنے لائک مل نہ جائیں، وہ بندہ راضی نہیں ہوتا۔ تیسری ہے کہ ضرورت مند کو دیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنے بڑے کو بڑا تحفہ عطا کرے گا، لیکن غریب کو نہیں دے گا۔ آپ شادیوں میں دیکھ لیجئے، لوگ اسے بلاتے ہیں جس کا رتبہ اعلیٰ ہے، اور جس کو ولیمہ کھلانا چاہیے ان کی کمی ہوتی ہے وہاں پر۔ اور تیسری چیز، چوتھی ہے خفیہ طور پر دی جائے، خفیہ طریقے سے۔ اور پانچواں، احسان نہ جتلایا جائے، دے کر اپنی آنکھیں بھی اس کی آنکھوں میں نہ ڈالی جائیں جسے دیا جا رہا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کبھی وہ ہمارے سامنے آئے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو دے، کسی کی ہیلپ کرے، پھر اس سے مختلف چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ جب میں الیکشن آئیں آپ نے ہماری سپورٹ کرنی ہے، اس کے علاوہ جو بات ہم کہیں وہ بات آپ نے ماننی ہے۔ ارے بھائی، آپ نے اسے کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی دی ہے، نہ کہ اس کے ضمیر کا سودا کر لیا ہے کہ ضمیر کو خرید لیا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے رضائے الہی کے لیے دینا چاہیے، اسے انفاق کہتے ہیں۔ اور 7ویں چیز ہے اپنے عمل کو حقیر سمجھا جائے، دیتے وقت اپنے عمل کو حقیر سمجھا جائے۔ اور 8واں پسندیدہ مال دیا جائے۔ اور 9واں یہ ہے اپنے کو مالک تصور نہ کیا جائے، بلکہ یوں کہے اصلی مالک خداوند عالم کی ذات ہے، اس نے مجھے عطا کیا اور ہم نے اس کو اللہ کے دیے ہوئے مال کو کسی اور ضرورت مند کو عطا کر دیا، گویا اللہ نے ہمیں سبب اور وسیلہ بنایا ہے کہ ہم کسی مستحق تک اس کے مال کو عطا کریں۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ مال حلال سے دیا جائے اور اسے ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور خوبصورت آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ارشاد خداوندی ہے جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، کون سی آیت؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ حضور سرور کائنات نے جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور مسجد نبوی میں جا کر اس آیت کو اصحاب کے سامنے پیش کیا
کہ من جاء بالحسنۃ، جو آدمی ایک نیکی کرے گا، فلہو عشر امثالہا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک نیکی اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی. یعنی کوئی آدمی ایک کار خیر کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 لکھتا ہے، اور اگر کوئی 2 نیکیاں کرتا ہے تو نامہ اعمال میں 20 لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی 3 نیکیاں کرتا ہے تو نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. اب سنیے، جیسے یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، مسجد النبوی سے، ایک شخص، اس نے کیا دیکھا، جیسا کہ ہمارے ہاں مارشا لگتا ہے، یعنی کہ جیسے مارکیٹ کہتے ہیں، وہ مارکیٹ چھوٹی، وہ مارکیٹ لگی ہوئی تھی، اور ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا، اس نے ایک دکان پر گیا، وہاں سے کھانے کا ایک جو مٹی کا برتن ہوتا ہے وہ چوری کر لیا، یعنی اٹھا کر چل پڑا. اور نیکسٹ دکان پر گیا اور وہاں سے ایک جوڑا لباس کا چوری کر لیا. اور نیکسٹ دکان پر گیا تو وہاں سے کوئی اور جنس کھانے پینے کی وہ چوری کر لی. 3 چوری کر لی اس نے، کھانے کا برتن چورایا، ایک لباس چورایا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز تھی وہ چورائی، یعنی تینوں اٹھا کر چلا. اور آگے دیکھا فقراء لائن میں بیٹھے ہوتے، جہاں مارکیٹ لگتی ہے، جہاں اجتماع زیادہ ہوتا ہے، جیسے مسجد کے باہر، وہاں فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو، اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 3 دفعہ چوری کی. اور آگے جو مساکین فقراء مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک کو وہ کٹورا مٹی کا وہ دے دیا، دوسرے کو وہ لباس کا جوڑا جو چوری کیا تھا وہ دے دیا، اور تیسرے کو وہ جو کھانے کے لیے کچھ سامان چوری کیا تھا وہ اسے دے دیا. تینوں اس کو دے دیے، اور پھر کہتا ہے الحمدللہ. اور یہ بے عین ہی آج کوئی افراد ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے، اس کے باوجود اگر کوئی وہ برا کام بھی کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ. چوری کرتے ہیں الحمدللہ، کسی کا موبائل چھین لیا الحمدللہ. العیاذ باللہ، یہ الحمدللہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. جب اس سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا چکر ہے، ادھر سے تم نے 3 چوری کی، ادھر فقیر کو دے دیا، ایک دکان سے چوری کیا فقیر کو دے دیا، دکان سے چوری کیا، تینوں مال فقیر کو دے دیے. کہنے لگا پھر بھی میں پروفٹ میں ہوں. اب سنیے گا اس کا ریزن. اور آج کل کا کوئی زیرک آدمی ہو تو وہ بھی شاید یہ تجربہ کرے، لیکن اس عمل کے بعد حضور نے جو اسے جواب دیا وہ اس پر منطبق ہوتا ہے. کہنے لگا ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی گناہ کرے ایک، تو ایک کے بدلے ایک لکھی جائے گی غلطی، ایک گناہ لکھا جائے گا، یعنی ایک معصیت کے بدلے ایک گناہ، اور ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس نے کہا میں پھر بھی پروفٹ میں ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں نے 3 برائیاں کی ہیں تو لہذا 3 گناہ میرے نامہ اعمال میں آ گئے. ایک کٹورا چورایا، ایک گناہ، دوسرا کپڑے کا لباس چورایا، ایک گناہ، اور تیسرا کھانے پینے کی کوئی چیز چورائی، 3 گناہ. یعنی 3 گناہ میں نے کیے ہیں، 3 برائیاں. اور ادھر نیکیاں کتنی مجھے ملی ہیں؟ ایک آدمی کو میں نے کٹورا دے دیا 10 مل گئی، دوسرے کو لباس دے دیا 10 اور مل گئی 20، تیسرے کو کھانے کا دے دیا 30 مل گئی، ٹوٹل 30 ہو گئی. کہا 30 میں سے 30 - 3 = 27، یعنی 27 پھر بھی میں پروفٹ میں ہوں، یعنی 27 نیکیاں کمائی ہیں. 3 گناہ کیے اور 30 نیکیاں کما لی. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا اے بندے خدا، تو نے اس آیت کے مفہوم کو صحیح سمجھا نہیں ہے. تو نے صرف ایک آیت کو دیکھا اور تو نے ادھر سے چرایا اور ادھر ہدیہ کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ پروردگار عالم جو نیک عمل قبول کرتا ہے وہ متقین سے کرتا ہے، وہ نیک بندے سے کرتا ہے، پرہیزگار سے کرتا ہے، جو حلال کماتا ہے اس سے کرتا ہے. جو حرام کا کمائے اور حلال میں دے دے یہ اس کے لیے نہیں ہے. کہا جو صدقہ ہوتا ہے، جو خیرات ہوتی ہے، جو اعانت ہوتی ہے، وہ مال حلال سے ہوتی ہے. جو جائز طریقے سے کمایا گیا ہو اس کو آپ راہ خدا میں دے سکتے ہیں. راہ خدا میں دیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور یہی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ
جب بھی آپ کسی جگہ اعانت کرنا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں کہ وہ مال حلال ہے تو درست ہے، لیکن اگر آپ وہ لے رہے ہیں اور یہ لینے والے کو نہیں، یہ دینے والے کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مال اس کا ہے، اسے یہ نہیں اعتراض کرنا چاہیے میں دے رہا ہوں وہ لے نہیں رہا، یا میں دے رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے تیرا حلال کا نہیں ہے، یہاں لگتا نہیں ہے۔ یہ لینے والے پر نہیں ہے الزام، یہ دینے والے پر ہے کہ دینے والا جب دے ہی وہ مال رہا ہے اسے 100% شور ہے کہ یہ میرا صحیح نہیں ہے، تو جو راہ خدا میں انفاق کر رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، جسے پتا ہے کہ میرا یہ والا عمل اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، اس کی بنیاد پرہیزگاری پر نہیں ہے۔ پرہیز کیا ہوتی ہے؟ پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برائی سے اجتناب کرے، جو برے کام سے اجتناب کرے۔ اور اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی نے زمانہ اسلام سے پہلے لوگوں کو بتایا، اور وہ یہ بتایا کہ اللہ کے گھر میں اگر دینا چاہو تو حلال مال دو، حرام نہیں دو۔ اس لیے کہ جب تیز بارشوں کی وجہ سے خانہ خدا، خانہ کعبہ کی جب بنیاد کھوکھلی ہو گئی اور وہ تعمیر نو کی بات آئی، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کو اوپر سے گرانا چاہا، یعنی گرا رہے تھے سارے لوگ جو اور بھی وہاں موجود تھے، اور جیسے ہی بنیاد پر پہنچے نیچے سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا جو پھنکار رہا تھا۔ پھنکارنا یعنی اس کے منہ سے، یعنی جو اژدہا کی ایک آواز اور ایک خاص طور سے وہ ساؤنڈ آتا ہے، تو سارے لوگ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بتایا وہ تو کعبے کی تعمیر ممکن نہیں ہے، وہ اژدہا آ کر بیٹھ گیا ہے، وہاں کچھ تعمیر کرنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں جو ہے نبوت کا محافظ، اسلام کا محافظ، خاتم الانبیاء کا محافظ۔ جو خاتم الانبیاء کا محافظ ہے، دیکھ لیجئے کہ کیسے ان کو علم ہوا اور اللہ نے کیسے انہیں الہام کیا، الہام کہوں گا میں، کہا یہ اژدہا بھی کسی علامت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے خانہ کعبے کی تعمیر کے لیے چندہ دیا ہے، یا انہوں نے جو کلیکشن کی ہے، یا جو اس میں جمع کر رہے ہیں، وہ مال حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، حرام مکس ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس مال کو یہاں ڈونیشن کو رکھ دو، اور جس نے حرام مال دیا اسے کہو اپنا مال اٹھا کر لے جائے، وگرنہ نہ یہ اژدہا یہاں سے جائے گا اور نہ خانہ خدا تعمیر ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی حرام مال، اب دیکھ لیجئے یہاں دو باتیں ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نہیں کہا آجا تیرا مال ہے حرام یہ لے جا، یہ نہیں کہا جس کا ہے وہ آ کر لے جائے۔ اور ظاہر ہے جس کا حرام تھا، یعنی اس کا جس زمانے میں اس کا جو کاروبار تھا، کوئی ڈاکے کے ذریعے سے کماتا تھا، راہزنی کے اعتبار سے، کوئی کس قبیلے کا، بہرحال واٹ ایور جو بھی ہے، تو جب انہوں نے حرام مال اپنا اٹھایا، کہا جو حلال ہے وہ دو، اور جیسے ہی حرام مال ختم ہوا، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا خانہ کعبہ کے اوپر طواف کرتا ہوا آیا، اور فوراً اس اژدہا کو اپنے منہ میں اٹھا کر لیا اور غائب ہو گیا۔ کہا کہ اس پرندے کا آنا، اژدہا کو اٹھا کر لے جانا، یہ دلالت کرتا ہے کہ اب خانہ خدا کی تعمیر میں جو رکاوٹ تھی، جو چیزیں مانے تھیں، جو رزق حرام تھا، وہ دور ہو چکا ہے۔ اے ابو طالب آئیے اور اب خانہ خدا کو تعمیر کیجئے۔ تو آج مساجد کے انعقاد میں جو لوگ تعمیر کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے مسجد کی دیواروں کی تعمیر کے لیے، جو مسجد کی تزئین کے لیے، مسجد کی آرائش کے لیے، مسجد کے تمام تر امور اور ان کے جتنے بھی اندر انتظامی امور ہیں، سب کے لیے حضرات سے گزارش کروں گا، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اللہ کے کاموں میں وہ دیا جائے جس پر آپ مطمئن ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، تو تب جا کر وہ اس چیز میں فائدہ دے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو آج ہمارا سارا ٹائم اسی پر لگ گیا، دعا پر، اور پھر فرمایا وَقْضِ بِهِ عَن مُغْرَمِنَا، اے اللہ جو مقروض ہیں امام زمان کے صدقے ان کا قرض ادا فرما۔ یہاں ایک اور بات یاد آ گئی اور عرض کرتا چلوں کہ جب بھی
शरीयत में जब हद जारी होती है चोरी की, शरीयत मुक़द्दस इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं, बाकी किसी मुआशरे किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब इस्लाम में शरी हद जारी होती है चोरी की, तो वो ऐसे ही नहीं कि जिसने चोरी की फौरन उसके हाथ काट दो, नहीं। अगर इमाम मासूम मौजूद हों, उसके पैरामीटर्स हैं। पहले ये देखो कि उसने चोरी किन हालात में की है। अगर आसूदा हालात थे, का मतलब क्या है, यानी कहत नहीं था, खाने पीने की चीजों में कमी नहीं थी, और ऐसे ही जो चोरी कर रहा है आया वो भूखा तो नहीं है, मजबूरी के आलम में तो चोरी नहीं की, कि वो जिनका कफील है वो तो नहीं भूख से मर रहे। कहा अगर हालात ऐसे हों तो फिर उसकी सजा हाथ काटना नहीं है, बल्कि फिर इमाम वक्त और इमाम हाकिम जो हैं उनका फर्ज है कि वो जो भूखा है वो उस तक उसका राशन उसे पहुंचाएं, उसे दें, और जो उसने चोरी की है उस चोरी पर उसकी हद जारी नहीं होगी, क्योंकि वो मजबूर था खाने के लिए, अपने पेट के लिए। तो ये वजह है कि आपने देखा हमारे आइम्मा ताहरीन की सीरत थी कि खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, जब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने उनको गुस्ल दिया तो देखा कि मेरे बाबा की कमर पर इतने इतने गट्ठे पड़े हुए हैं। कहा वो किसके? कहा रातों रातों को मुस्तहिकीन के घरों पर माल रख के दरवाजा बजा कर आ जाते थे, लोगों को मालूम नहीं होता था कि कौन आकर रख गया है। ये इमाम वक्त का जिम्मा है, और यही वजह है कि जब इमाम जमान ज़हूर फरमाएंगे तो कोई आदमी भूख से मरेगा नहीं, कोई भूख से नहीं मरेगा, हर आदमी को रिस्क मिलेगा, खाना मिलेगा। और इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो हलाल और हराम जानवर, वैशी जानवर और हलाल जानवर दोनों एक ही घाट से पानी पिएंगे। यानी कि आजकल तो चीता जो है या टाइगर जो है वो हिरन को खाता है, तो जैसे ही इमाम का ज़हूर होगा एक ही जौहड़ होगा, उसी पे बकरी, उसी पे रीछ, उसी पे शेर, चीता, ये भेड़िया सब वहां होंगे। क्यों? कहा कि हर एक को जब अपनी खुराक मिलेगी तो वो दूसरे पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि वो जानता है। आप जानते हैं कि मकतब अहले बैत का अकीदा यह है कि हम उसे इमाम मानते हैं कि जो सिर्फ इंसानों की जुबान नहीं समझता, अरबी जुबान नहीं समझता, बल्कि अल इमामो आलिमुन बिकुल्लि लुगातिन मिन लुगाति दुनिया। इमाम कहते ही उसे हैं जो दुनिया की हर जुबान का आलिम हो, तो सिर्फ इंसानों की जुबान का आलिम नहीं। इमाम जमाना जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इमाम को इटालियन आएगी, जर्मन आएगी, फ्रेंच आएगी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, पर्शियन, बंगाली, हिंदी, हर जबान इमाम को आएगी। और ये मैं कहूंगा, अक्सर मैं कहा करता हूं कि स्पेशली इटली में जो रहते हैं, इटली वालों को तो फख्र करना चाहिए, इसलिए कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की वालिदा माजिदा बीबी नरजिस खातून वो रूम से थी, आपका ताल्लुक इटालिया से था। और यकीनन मैं यूं कहूंगा कि यानी मादरी जबान इमाम ज़मान की, इस एतबार से अगर कहा जाए तो बईद नहीं है कि आपको इटालियन तो विरसे में मिली है, और इटालियन तो बड़े खुलकर इमाम से बोलेंगे, बहरहाल हर बंदा बोलेगा हर एतबार से, लेकिन सिर्फ इंसानों की नहीं, हैवानों की, जानवरों की, परिंदों की, दरिंदों की, चरिंदों की, हर एक की जुबान से इमाम ज़मान वाकिफ और आशना है। और अगली बात, वजबुर बेही फकरना, इमाम ज़मान के सदके दुआ इफ्तिताह में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे फक्र को दूर फरमा, वसुद्द बेही खल्लतना, हमारी हाजात को पूरा फरमा। ये वो जुमले हैं कि जिसके बाद हर दुआ के बाद इलाही आमीन कहना चाहिए। और वह यस्सिर बिही उसरना, हमारी मुश्किलों को आसानी में तब्दील फरमा। ये आजकल जो कोरोना वायरस है एक खौफ व हरास भी है कि, और वो ये कैफियत है कि खुदावंद आलम जल्द अज जल्द इस माहौल को अच्छे माहौल में तब्दील फरमाए। हर आदमी की जाहिर है रिवायत के, बल्कि अरबों का मकूला है, अल इंसानो हरीसुन अला मा मुनिआ, जिस चीज से रोका जाए इंसान उसी की तरफ जाता है। बहरहाल ये जो हुकूमतों ने इकदाम किया है, ये अपने बाशिंदों के लिए
ان کے بچاؤ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کیا ہے، لیکن چونکہ انسان عادی ہے گھومنے پھرنے کا، اور جیسے ہی وہ گھر رہتا ہے تو اس کا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ جلدی باہر جائے۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس رکاوٹ کو دور کرے گا جلدی امام زمان کے صدقے، اور یہ انشاءاللہ جلد ابھی تمام ہونے والا ہے، اور انسان آسودہ ہوں گے امام زمان کے صدقے میں۔ اور یہ جو پوری دنیا میں سفر رکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور روابط رکے ہیں، اور پھر فرمایا وَبَيِّزْ بِهِ وُجُوهَنَا، امام زمانہ کے صدقے ہمارے چہروں کو نورانی فرما۔ اس کا مطلب جو قرآن مجید کو دیکھتا ہے، یعنی قرآن سامت، روایات میں کئی ایسے بندے دیکھے ہیں، ایک بندہ تاریخ میں نے خود دیکھا تھا کہ 120 سال اس کی عمر تھی، اور اس وقت وہ صحیح اور سالم تھا، اب کی خبر نہیں ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی اتنی لمبی عمر کیسے ہوئی؟ کہا جب سے میں اور وہ اور ان کی زوجہ دونوں، کہا جب سے ہماری شادی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے طے کیا ہے ہم لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، اور اس قرآن کا صدقہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں لمبی عمر بھی دی ہے اور آنکھوں کے ساتھ دیے، آنکھوں سے بہرمند ہو سکتے ہیں ہم۔ تو جو قرآن صامت کو دیکھے آنکھیں منور ہوتی ہیں، اور اگر کوئی قرآن ناطق کو دیکھے گا، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چہرے مبارک کی زیارت کرے گا، یقیناً منور ہوگا۔ ایسے ہی ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے ابن رسول اللہ، کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ کے محضر میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر مسلسل نورانیت سے ہمارا دل منور ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر وقت دینی خیال آتا ہے، دینی جذبہ آتا ہے، اچھے کام، برائی کا خیال ہی نہیں آتا، اور جیسے ہی آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں وہی برے خیال، وہی پھر افکار، وہی کھانا، وہی پینا، وہی رونا دھونا، غیبت، جھوٹ، سب کچھ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے حجت خدا، جو ہے مجسم نور، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اشرقت الارض بنور ربہا، کہا اللہ نے اس کائنات کو منور ہی حجت خدا کے نور سے کر رکھا ہے۔ تو کہا جب تم نور کے سامنے بیٹھتے ہو، یہ جلال، یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ وجاہت ہے اور یہ رعب اور دبدبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ کہا تم ایک نور کے سامنے بیٹھے ہو جس کی شعائیں ظاہراً بھی تجھے متاثر کر رہی ہیں اور باطناً بھی تمہارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو یقیناً امام زمان جب تشریف لائیں گے، بیض بہی وجوہنا، اے اللہ امام زمان کے صدقے ہمارے چہروں کو منور فرما، اور اے اللہ ہم امام زمان کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے ہماری گنہگار آنکھوں کو نورانی فرما، وفک بہی اسرنا، اور جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، واستجب وانجح بہی طلباتنا، اور ہمارے جو مطالبات ہیں، ہر آدمی کا مطالبہ ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ جس کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا فرما۔ اور یہ بات نہیں ہے جب بھی کوئی مومن آپ کو دعا کے لیے کہے، یقیناً سچے دل سے آمین کہیں۔ مثلا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر ایک مومن جو ہے وہ اللہ سے خواہش کرتا ہے یا اللہ مجھے گھر دے دے، اور دوسرے مومن کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ سے گھر کی دعا مانگ رہا ہے، تو اگر تو حسد میں شکار ہے تو وہ کہے گا آمین نہیں کہے گا، اور اگر اس کا دوست ہے تو وہ آمین کہے گا۔ اور ایسی ایک مومن کہتا ہے یا اللہ مجھے اچھی گاڑی دے دے، اگر دوسرے کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ سے گاڑی مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو اچھی مل گئی اور مجھ سے بھی اچھی مل گئی، یہ تو ایک سٹیپ مجھ سے اوپر ہو جائے گا، لہذا وہ کبھی آمین نہیں کہے گا میرے دوستوں، کبھی نہیں کہے گا۔ کہا نہیں، ضرور کہو آمین۔ اس لیے اب سنی کیوں نہیں کہے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے یہ مائنڈ میں چل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ میرا حصہ تھوڑا کر دے اور میرا حصہ بھی اس کو دے دے۔ میرے دوستو، اللہ پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ہر آدمی اللہ سے دنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں اتنا مانگے،
اللہ ہر آدمی کو اتنا عطا کرے گا، اور اللہ کے عطا کرنے سے نہ دنیا میں کمی آئے گی نہ اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی۔ اس لیے اللہ کے خزانے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کبھی خالی ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی آدمی کہے آپ آمین کہیے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے، آمین کہہ دیں۔ قبل اس کے کیا پوچھے مجھے یہ بتا پہلے تیری دعا کیا تھی، تو مجھے پتا چلے تیری دعا کیا ہے پھر میں آمین کہوں گا، نہیں تو نہیں کہوں گا۔ یہ شرط نہیں ہے میرے دوستو۔ علیم بذات الصدور، دلوں کے بید اللہ جانتا ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کسی کو بتاؤ، اسی لیے وہ ستار ہے، وہ قہار ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِدَنَا، اے اللہ جو جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، خاص طور سے ماہ رمضان میں جو وعدے کیے ہیں۔ آج میرے خیال سے ٹائم بالکل قریب لگ گیا ہے، اور ابھی دعا کریں گے، اور انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ کل سے امام 14 رمضان المبارک کے بعد سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جشن کے ایام بھی انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ایام ہائے امیر المومنین اور لیالی قدر بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور تمام مومنین اور مومنات کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور وقار حسین شاہ صاحب نے ہالینڈ سے جوائن کیا ہے، اللہ ان کی بھی دعائیں اور مناجات پوری فرمائے۔ اور خاص طور سے جن کے لیے درخواست دعا کی گئی، مرحوم مرزا اصغر حسین اور ان کی فیملی نے جو نام دیے ہیں، ان کا سب کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے، بلند فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ عشرت رضا صاحبہ اور ایسے ہی فرح کاظمی صاحبہ اور زینب حسین اور مدیحہ حیدر، جس نے درخواست دعا کی ہے، خداوند عالم ان سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ صغیر غوری صاحب ہیں، واصف حسین صاحب جوڑن سے ہیں، اور سید علی احمد صاحب ہیں، سید اکبر بخاری صاحب ہیں، عشرت رضا صاحب ہیں، اور علی مسعود صاحب ہیں، اور اخضر کاظم صاحب ہیں، اور سید محسن عباس ہیں، سید محسن رضا صاحب ہیں، اور عمران حیدر صاحب ہیں، اور اظہر غوری صاحب ہیں جملہ۔ خاص طور سے جو درخواست کے لیے ایک چھوٹا بچہ محمد بیمار ہے، ایک مومنہ زیب النساء بیمار ہیں کرونا وائرس سے، مہدی عباس صاحب کے والدین کی مغفرت ہو، اور اطہر کاظمی صاحب ڈنہاک سے، خداوند عالم ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، غوری صاحب اور ان کی فیملی اور بچوں کو آباد و شاد فرمائے۔ سید زاہد کاظمی صاحب بیمار ہیں پاکستان میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نایاب فاطمہ طیبہ کاظمی کنیز فاطمہ بیمار ہیں، اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور چودھری نثار صاحب ہیں، ان کی درخواست دعا ہے، اور اصغر زیدی صاحب ہیں، افتخار شاہ صاحب ہیں، اور انتخاب زیدی ہیں، سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، سید نوید جرمنی سے ہیں، اور اختر حدیث صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ عابد کاظمی صاحب نے درخواست دعا کی، دلاور حسین صاحب ہیں، رفیق عباس رحیم، اور سید اخلاق صاحب ہیں، سید ابرار کاظمی صاحب، سید احمد ہیں، اور سید مبارک زیدی مومن کربلائی صاحب ہیں، اور سید جابر عباس صاحب ہیں، سید ثاقب گنج سے ہیں، غلام ہانی صاحب ہیں، محمد باقر ہالینڈ سے۔ جملہ مومنین جتنے بھی ہیں، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ صبح 5 بجے دعائے ندبہ کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور کل شام کو 8 بجے پھر درس تفسیر قرآن کے ساتھ۔ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔